آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ بنیادی طور پر اس کا موضوع یہ رکھا گیا ہے کہ والدین کے فیصلے اولاد کی تربیت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ہاؤ یور ڈیسیجن شیپ یور چلڈرن. کہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کے بچوں کے مستقبل پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلام نے جو والدین کو بنیادی ذمہ داریاں رکھی ہیں نا والدین پر، ان میں ایک ذمہ داری بچوں کی صحیح تربیت ہے، اچھی تربیت ہو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا نحلا افضل من تربیت حسن. کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دیا. یعنی والد کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ وہ کیا ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں. یہ بنیادی ذمہ داری ہے والد کی. اب ظاہر ہے کہ جو تربیت کا پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اصول ملتے ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اور پھر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے، یہ ماحول کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے، یہ فیملی کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے. کسی زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کسی طریقے سے ہوگی، کسی زمانے میں کسی طریقے سے ہوگی. لیکن کچھ اصولی باتیں جو قرآن حدیث میں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کے پابند ہیں. اور اس کی پابندی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، بچوں کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی. دیکھیں ایک اصولی بات تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سارے دعا جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہم سب کو آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم سب کو آتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس سے ایک اصول ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور آگے نہیں کہتے وفی الآخرۃ حسنہ نہیں کہتے. یہ قرآن کی آیت ہے. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعا یہ مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دوسری دعا اللہ نے بتائی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرے گا، حصہ عطا کرے گا ان کی کمائی کا. مطلب یہ کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ بھلائی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا. جو تیسری صورت دعا کی بن سکتی ہے وہ کیا بن سکتی ہے؟ ایک صورت دعا کی ہے کہ آدمی کہے یا اللہ دنیا اچھی کر دے. ایک صورت یہ ہے کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. تیسری صورت کیا بنے گی آپ بتائیں؟ ایک صورت یہ کہ صرف دنیا اچھی ہو، ایک صورت یہ کہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. تیسری صورت کیا ہوگی کہ صرف آخرت اچھی ہو دنیا اچھی نہ ہو. یہی بنے گی نا. یعنی تین صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ صرف دنیا اچھی کر دے، یا اللہ صرف آخرت اچھی کر دے، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے. یہ تین دعائیں ہو سکتی ہیں پاسبل. اللہ تعالیٰ نے دو دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. اس دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ دنیا اچھی کر دے،
اس دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے، اس دعا کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اللہ صرف آخرت اچھی کر، دنیا اچھی نہیں کر۔ اس سے ہمیں جو میسج قرآن ہمیں دے رہا ہے براہ راست، وہ یہ دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کی طلب، ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کی دعا کرتے ہیں پھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں نا۔ کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، تو پھر محنت کرے گا نا۔ تو جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، تو اس کے لیے محنت کرے گا یا نہیں دنیا اچھی کرنے کے لیے؟ اور جب یہ کہے گا یا اللہ آخرت اچھی کر دے، تو محنت کرے گا یا نہیں؟ تو اسی آیت سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، اس کا مطلب دنیا کے لیے بھی محنت کریں، آخرت کے لیے بھی محنت کریں، دونوں محنتیں کرنی ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر اندر کرنی ہے۔ دنیا کی محنت بھی شریعت کی حدود میں، آخرت کی محنت بھی شریعت کی حدود میں۔ ہمارے استاذ محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا اچھی ہونی چاہیے، آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بس آخرت بناؤ، دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو وہ یہ بتاتے تھے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دونوں بنانی ہے، جبھی تو دعا مانگ رہے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ایک اصولی بات، بعض اوقات جو آدمی دین کی طرف آتا ہے نا، تو بعض لوگ یا تو اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں یا اس کے ذہن میں خود یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اور آخرت بھی جب بنے گی جب ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار کے اچھے اعمال کر کے جائیں گے تب آخرت بنے گی، ورنہ باتوں سے تو نہیں بنے گی آخرت۔ تو اپنی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، کسی ایک چیز پر فوکس اس طرح کر دینا کہ دوسری چیز اس سے متاثر ہو جائے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے والدین ایسے جو بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں، اور ان کے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، وہ یورپ میں جا کے پڑھتے ہیں، مختلف ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو والد کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ والد کا جنازہ ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب مفتی صاحب جنازہ پڑھا دیں، خود کہیں چھاؤں میں جا کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی آپ اپنے ابو کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا اچھی ہونی چاہیے بچوں کی، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بالکل اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط اپروچ ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی کہ دیکھیں قومیں جو بنتی ہیں نا، وہ تعلیم سے زیادہ تربیت سے بنتی ہیں، اور تربیت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان عقیدہ آخرت اس کے دماغ میں پختہ نہ ہو، اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی۔ بھائی ایک آدمی ہے جو رشوت لے رہا ہے، مثال کے طور پر کسی محکمے میں بیٹھا ہوا آفیسر ہے، اور حکومت نے پابندی لگا دی کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی رشوت لے گا تو ہم اس کو گرفتار کر دیں گے، ہم جیل میں ڈال دیں گے، فلاں فلاں کچھ بھی قانون بنا دیا۔ تو اس کے پاس تو رشوت لینے کے اور 100 طریقے ہیں نا، وہ یہ کہے گا یہاں کیمرے لگے ہوئے، بھائی شام رات کو جو ہے نا شنواری پہ آنا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، وہاں جانا، رشوت تو لے لے گا، وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ لیکن اسی بندے کے دل میں آپ آخرت کا خوف بٹھا دیں کہ بھائی اللہ کو اگر رشوت لی اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی بچے کے دل میں جو کل جا کے آفیسر بنے گا، آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، جنت جہنم کا عقیدہ اس کے دل و دماغ میں پیوست کرتے ہیں کہ بھائی حرام کھانے والے سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو کیا وہ کسی کو یہ کہے گا کہ شنواری پہ آ کے یا فلاں ہوٹل پہ آ کے وہ پیمنٹ مجھے دے دینا؟ کہے گا کسی کو؟
تو یہ جو رشوت اگر کسی ملک میں ختم ہوئی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں آپ ہزاروں مثالیں فٹ کر سکتے ہیں. یہ جو رشوت سے وہ بچ رہا ہے، اس کو بچانے والی طاقت وہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے، وہ تعلیم نہیں ہے. اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے ہیں، جاہل لوگوں کی وجہ سے تھوڑی ہیں. بھائی ہمارا جو کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، فلانا 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 جتنے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں ہے. تو باہر ملکوں میں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں پڑھا ہوا ہے، کوئی آکسفورڈ میں پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج میں پڑھا ہوا ہے. تو یہ نظام کیوں خراب ہے؟ نظام کوئی جاہل لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. نظام کی خرابی کی بنیادی وجہ تربیت کا نہ ہونا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجا کہ جہاں ان کو یہ سکھایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے. وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کی زمین دبا رہے ہیں، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، میٹر نہیں کرتا. بس میکسیمم جتنا زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہو کماؤ. اب ظاہر ہے کہ جب جس بچے کی یہ تربیت ہوگی، ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ جو بیسٹ کی وہ کرتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں کہ بھئی بیسٹ میں بڑا ڈسپلن ہے اور نظم و ضبط ہے اور صفائی ستھرائی ہے. تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو چیزیں وہاں ہیں وہ سو ہیں، ڈسپلن، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی. لیکن اس کے اندر جو بیسک ایک ڈفرنس ہے وہ اپروچ کا ہے. ایک مثال کے طور پر یہ کیپٹلسٹک اپروچ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسپلن ہے، جس کی وجہ سے یہ نظم و ضبط ہے. آپ مثال کے طور پر کسی کال سینٹر پہ فون کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ، تو وہ آپ سے کتنے ادب آداب سے بات کرتا ہے. جو بھی فون اٹھاتا ہے ادب آداب سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سر کہہ کے آپ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب اس کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، ڈیوٹی ٹائم 5 بج گئے، اب آپ اس کو فون کر کے ویسے ہی اس سے بات کریں، اس طریقے سے بات کرے گا؟ آپ سے کرے گا بات؟ 6 بجے آپ سے اس تمیز سے بات کرے گا جس تمیز سے 4 بجے بات کر رہا تھا آپ سے؟ نہیں کرے گا آپ سے بات. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تمیز سے. وہ یہ جو آپ کو سر کہہ رہا تھا، آپ ڈانٹ رہے تھے، آپ برا بلا کہہ رہے تھے، وہ پھر بھی آپ کو سر کہہ رہا ہے. نہیں سر، آپ میری بات سنیں، آپ سمجھیں. 6 بجے کے بعد آپ اس کو ایک بات کریں، وہ آپ کو آگے 10 باتیں سنائے گا. بھائی تم کون ہوتے مجھے باتیں کرنے والے؟ تو یہ 5 بجے تک کوئی اور بندہ تھا، 6 بجے کوئی اور بندہ ہے. یہ وہ کہاں گئے اچھے اخلاق، وہ میٹھی زبان، وہ اچھی گفتگو، وہ کہاں گئی؟ اور اگر تربیت اچھی ہوگی نا تو 5 بجے تک جو زبان ہے نا، تو 5 بجے سے اگلے دن 8 بجے تک بھی وہی زبان استعمال کرے گا. اور جو گھر اجڑتے ہیں وہ تو اسی وجہ سے اجڑتے ہیں نا کہ 5 بجے تک تو وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، 6 بجے کے بعد جب گھر میں آتا ہے 8 بجے تک وہ فرعون بن جاتا ہے. بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے وہ شداد اور قارون بن جاتا ہے. تو بھائی جس تمیز سے 5 بجے تک تم رہ رہے تھے، تو 5 بجے سے 8 بجے تک اس طرح نہیں رہ سکتے. یہ بیسیکلی اپروچ کا فرق ہے ویسٹ کا اور اسلام کا. ایک مسلمان کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو تمیز سے بات کرو، پیسہ نہیں مل رہا ہے تو بد اخلاقی کرو. پیسہ مل رہا ہے تو ڈسپلن دکھاؤ، پیسہ نہیں مل رہا تو ڈسپلن نہیں دکھاؤ. اسلام آپ کو کہے گا آپ نے ہر حال میں ڈسپلن، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی، اچھے اخلاق، تمیز سے بات کرنا، یہ ہر حال میں کرنا ہے. تو ایک بنیادی چیز جو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کے دور میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اسلام اصولی باتیں بتاتا ہے. اسلام جو جزیات ہوتی ہیں یا ایک ایک کیس کو لے کے اسلام نہیں آپ کو بتاتا کہ یہ کیس ہے، اس کیس میں یہ کرنا ہے، اس کیس میں یہ کرنا ہے. اصول بتا دیتا ہے اسلام. اب ظاہر ہے کہ بچوں کی نفسیات ہر زمانے میں تبدیل ہو رہی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 2015 میں ہوئی ہے، اور ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 1990 میں ہوئی یا 1995 میں ہوئی یا 1980 میں ہوئی. اب آپ فرض کریں، تھوڑا تصور کریں کہ ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 1990 میں ہوئی اور سن 2000 میں وہ 10 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 2013 میں ہوئی اور 2023 میں وہ 10 سال کا ہے. تو سن 2000 میں جو بچہ 10 سال کا تھا اور سن 2023 میں جو بچہ 10 سال کا ہے، کیا ان دونوں کی نفسیات سیم ہے؟ سیم نہیں ہے.
وجہ اس کی ہے کہ 2000 سن 2000 کی بات کریں، اس وقت یہ ساری چیزیں جو موبائل فیس بک یہ چیزیں نہیں تھی. اس کی تربیت کا انداز یقیناً مختلف ہے. اب 2023 میں جو بچہ 10 سال کا، اس کی تربیت کا انداز بالکل مختلف ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ہاں 2000 میں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو، پھر 2010 میں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو. اب 2000 والا 2010 میں 10 سال کا ہے، 2010 والا 2020 میں 10 سال کا ہے. اب دونوں کو ایک طریقے سے، اب مثال کے طور پر جس بچے کی پیدائش 2015-16 میں ہوئی ہے، تو اس کو اگر آپ یہ سمجھانا چاہیں نا کہ بیٹا ایک دور تھا کہ اس میں ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی، اس میں فیس بک نہیں ہوتا تھا، اس میں واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہے گا ایسے کیسے ہوتا تھا؟ یہی کہے گا نا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی دور تھا کہ فیس بک نہیں تھا. یہ کون سا دور تھا کہ ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں. اور جو 1990 میں پیدا ہوا، اس کو جب 2000 میں کہا جاتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ ویڈیو کال کریں گے، اور جناب امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص یہاں آپ اس سے بات کریں گے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کو یقین آتا تھا؟ نہیں آتا تھا یقین. یار ایسے کیسے ہوگا کہ وہ امریکہ میں، میں پاکستان میں، میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ تو ایک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ویڈیو کے بغیر دنیا کیسی تھی، اور ایک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ویڈیو کے ساتھ دنیا کیسی ہوگی. تو 180 ڈگری کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کی سائیکی، دونوں کی نفسیت بالکل مختلف ہے. اب جس طریقے سے آپ ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں، عموماً والدین سے بعض اوقات یہ غلطی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم جب بچے تھے ہم نے تو کبھی والدین سے بدتمیزی نہیں کی، ہم نے تو کبھی یہ سوال ابو سے نہیں کیا، کبھی یہ سوال امی سے نہیں کیا، ہمارے بچے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ کا بچہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، آپ جب 10 سال کے تھے آپ نہیں استعمال کرتے تھے. آپ کے بچے کے پاس جو سورس آف نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ یوٹیوب الگ ہے، فیس بک الگ ہے، ٹک ٹاک الگ ہے، واٹس ایپ الگ ہے، اور جناب انسٹاگرام الگ ہے، پتہ نہیں گوگل اور کیا کچھ ہے، پھر وہ گیم کھیل رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اب جو چیزیں وہ وہاں سے، یعنی بنیادی طور پہ جو والد یا والدین کی ذمہ داری ہے تربیت کرنے والوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی مینٹل لیول پہ لا کے سمجھیں اس کو. اب مثال کے طور پر آپ کسی بھی موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، مثلا نماز کے موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. اب نماز کے موضوع پہ اس نے کوئی 8-10 لوگوں کی مختلف کلپ بھی سنے ہوئے ہیں، اس نے کسی مفتی صاحب کا، کسی کا کوئی باتیں سنی ہوئی ہیں، اور وہ 10 کلپ آپ نے نہیں سنے ہوئے جو آپ کے بچے نے سنے ہوئے. اب جب آپ اس کو نماز کی کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی نصیحت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ کوئی ایسی انفارمیشن دے، ایسی معلومات دے جو اس نے کسی مفتی صاحب سے کسی کلپ میں کہیں سنا ہے اور آپ نے نہیں سنا. لیکن یہی نصیحت جب آپ کے والد صاحب آپ کو کر رہے تھے تو آپ یہ انفارمیشن اپنے والد کو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس یہ سورس، یہ ذریعہ ہی نہیں تھا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کہاں کہاں سے چیزیں سیکھ رہا ہے اور کیا کیا اس کے دماغ میں فٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو میں نے کس طریقے سے ری شیپ کرنا ہے، یا کس طرح کچھ چیزوں کو دماغ میں رکھنا ہے، کچھ چیزوں کو دماغ سے نکالنا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. دیکھیں تربیت جو ہے نا، تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم متعین کر دیں کہ جب بچہ، آپ بچے کو کہیں کہ 7 بجے سے 9 بجے تک تربیت کا ٹائم، اور 7 بجے سے 9 بجے تک تربیت ہوگی، 9 بجے سے پھر اگلے 7 بجے تک تربیت نہیں ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ تربیت میں بنیادی کردار 4 لوگوں کا ہوتا ہے، ایک خود بچے کا، ایک اس کے استاد کا، ایک اس کے جو بھی ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کچھ بھی، اس کے جو منتظمین ہیں، جو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اس کا، اور چوتھے نمبر پہ والدین. یہ 4 لوگ مل کے کسی بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تربیت جسے میں نے بتایا بولنے سے نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ گھر میں نماز پڑھیں تو بچہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
آپ اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے، تو بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ غلط جملہ ہے، بچہ وہی گالی دے رہا ہوتا ہے، وہی غلط زبان، وہی غلط جملہ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے والدین، اس کے ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور اس کے اساتذہ جو زبان استعمال کریں گے وہ بچہ استعمال کرے گا، جو لہجہ استعمال کریں گے وہ بچہ استعمال کرے گا۔ تو تربیت کو یہ سوچ کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی ٹائم فریم میں باؤنڈ چیز نہیں ہے۔ میں عموماً اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر بچہ ہے، آپ بچے کو صبح صبح دودھ پلا رہے ہیں۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اماں نے گلاس دیا دودھ کا، بیٹا پانی یہ دودھ پیو، اس نے پی کے ایک گھونٹ چھوڑ دیا آخر میں۔ ابھی امی اس کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ ساری جو طاقت ہوتی ہے وہ تو اس آخری گھونٹ میں ہوتی ہے، تو یہ تو تم نے چھوڑ دیا۔ اب بچے کا ریسپانس کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بچہ کہے ٹھیک ہے پی لے، اور ہو سکتا ہے بچہ آگے سے یہ کہے کہ اماں اگر اسی میں طاقت تھی کہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا؟ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا بچہ، یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا؟ اب اس میں اماں کیا رسپونڈ کرتی ہے اس کو؟ اب ایک رسپانس یہ ہے کہ اماں کہے کہ بیٹا اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے لاجیکلی اس کو سمجھا کے مطمئن کر دے، کنونس کر دے کہ پی لو کسی طرح۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اماں اس کو کہے کہ تم بھی اپنی دادی پہ گئے ہو نا، اتنی ایک گز کی زبان میرے سامنے نکال رہے ہو، تمہیں میں نے کہا اس میں طاقت ہے، دودھ ہے، پی لو تو پی لو، تم کیوں اپنی دادی کی طرح ایک گز زبان نکال کے میرے سامنے آگے سے بول رہے ہو؟ اب کہنے کو تو اماں نے ایک جملہ بول دیا نا، کہنے کو ایک جملہ بولا ہے، حقیقت میں تربیت کی ہے، حقیقت میں اس نے تربیت کی ہے، ہو گئی بچے کی تربیت۔ اب یہ نہیں کہ آپ اس کی کوئی بٹھا کے تربیت، اب آپ اس کو اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے دادی کی رسپیکٹ کرنی ہے، دادی کی بات ماننی ہے، اور دادوں کی کوئی وہ کہیں تو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، اس کی بات ماننی ہے۔ ایک آپ نے اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ دادی کی ایک گز کی زبان ہے، دوسری طرف سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دادوں کی بات مانو، تو وہ آپ کی بات سنے گا یا جو آپ نے اس کے دماغ میں فٹ کیا ہے وہ کرے گا؟ اس کے دماغ میں تو آپ نے دادی کی نفرت بٹھا دی کہ یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح ماں والد کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے، اب والد اور شوہر بیوی کی لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، اب شوہر گھر کام پہ گیا، اب بیوی اپنے بچوں کو اپنے والد کے خلاف اکسا رہی ہے کہ تمہارے والد، میں نے تو کبھی کوئی خیر کی چیز دیکھی نہیں، ہمیشہ تمہارے ابو مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اور فلانا اور ظلم کیا اور یہ کیا اور 10 سال ہو گئے۔ تو اب آپ تو بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر والدہ کے خلاف بچے کی اکسا رہا ہے کہ تمہاری والدہ میری بات نہیں مانتی، اس کو میں نے چائے بنانے کا بولا چائے نہیں بنا رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، یہ تربیت ہو رہی ہے اس کی۔ تو تربیت کوئی ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور تربیت 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے تربیت اچھی یا بری وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کی کہ بچوں کے لیے تربیت کرتے ہوئے ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں کا سوچیں۔ صرف دنیا کا سوچنا، صرف آخرت کا سوچنا، یہ دونوں غلط ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا سوچیں ان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کی تربیت میں یہ چیز یاد رکھیں کہ تربیت ان کی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک چیز جو میں نے ضمناً بتائی کہ بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں، جو ان کی نفسیات ہیں اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے کی ظاہر ہے کہ جب بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو صحت ہے، اچھا بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں یا 1 دن میں یا 2 مہینے میں بالکل کوئی جنید بغدادی بن جائے، یا کوئی بہت ہی کوئی ایک دم کمال کی کوئی چیز بن جائے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا،
یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ نے بچے کو میٹرک کرانا نا تو 10 سال پڑھے گا تو میٹرک کرے گا نا. اب کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار ایک دم وہ میٹرک ہو جائے اس کا اور ایک دم اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے, ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. تو ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس چیز کو اپنے اوپر ایسا سوار نہیں کرنا کہ آپ بچے کو پریشان کرنا شروع کر دیں. اب مثال کے طور پر آپ کو یہ بھوت سوار ہوا ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے. اب بچے کی تعلیم اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں, ظہر کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں, عصر کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں, عشاء کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں. نہ اس کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, نہ ماں باپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کو بس پڑھائی پہ ہی لگایا ہوا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے, یہ غلط اپروچ ہے. آپ بچے کو ٹائم دیں جس میں وہ ریلیکس اپنا کھیلے, ایسا ٹائم دیں جس میں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, کوئی اس میں تعلیمی بات نہ ہو. وہ آپ سے کوئی باتیں کرے, آپ اس سے باتیں کریں, وہ آپ سے کوئی قصے سنائیں, آپ اس کو کوئی قصے سنائیں, بیٹھیں اس کے ساتھ اس طریقے سے. یہ جو ایک دم چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وہ بھوت سوار ہو جاتا ہے نا کہ ایک دم چیزیں ٹھیک ہو جائے, یا بس میرا بچہ فرسٹ پوزیشن لے لے, اور اگر سیکنڈ پوزیشن آ گئی بچے کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ اس نے تو فرسٹ پوزیشن لی ہے, تم نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے, اس کے تو اتنے مارکس ہیں, تمہارے اتنے مارکس ہیں, میں تمہاری اتنی فیس بھرتا ہوں, تمہاری اتنی فیس بھرتا ہوں. بھائی دنیا کے سارے بچے اگر فرسٹ پوزیشن لیں گے تو سیکنڈ کون لے گا؟ دنیا کے سارے بچے سیکنڈ پوزیشن لیں گے تو تھرڈ کون لے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے قرآن کریم میں آتا ہے نا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہوتا ہے. ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہوتا ہے. اگر سارے ہی ایک جیسے ہو گئے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. بعض بچے مطلب آپ نے دماغ میں بٹھایا ہوا نا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا مثال کے طور پر, تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے. اور اگر وہ ڈاکٹر بن جائے, آپ کوشش بھی کریں, محنت بھی کریں, سب کچھ کریں, سبحان اللہ, ڈاکٹر نہیں بن پاتا تو جو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ بن جائے گا. آپ اس کا رخ اس طرف پھیر دیں. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں نا, صحابہ کرام کی جو شخصیات ہیں ان کی الگ الگ صفات ہیں نا صحابہ کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بہادری ہے, شجاعت ہے, سب جانتے ہیں. اب اس کا مطلب نہیں کہ باقی صحابہ میں بہادری نہیں تھی, لیکن حضرت عمر میں بہادری کی جو صفت تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صفت بہادری مشہور ہے, ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا شیر کہا جاتا ہے ان کو. اب یہ بہادری کی صفت دوسرے صحابہ میں بھی تھی, لیکن حضرت عمر میں, حضرت خالد بن ولید میں, حضرت علی میں باقی صحابہ سے زیادہ تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں جنگوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر حضرت خالد بن ولید امیر بن سکتے ہیں, کوئی اور صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی کوئی اور صحابی کچھ اور کام کر رہا ہے. اب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت خالد بن ولید نہیں ہیں, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اس لیے کہ ان کی الگ کوالٹیز ہیں. حضرت عمر کی الگ کوالٹیز ہیں, حضرت عثمان کی الگ کوالٹیز ہیں. یہ سب مل کے جب مجموعہ بنتا ہے, ان سے صحابہ کی ایک جماعت بنتی ہے جنہوں نے دین کا پورا کام کیا. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر بچہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا, والدین شروع میں بچے کو کہتے نہیں ہیں نماز کا, سستی کرتے ہیں, خود نہیں پڑھتے, بچے کو نہیں کہتے. اب ایک دم کسی کا بیان سنا کہ بھائی نماز تو بچوں سے پڑھوانی چاہیے اور ضروری ہے فلاں فلاں. اب مثال کے طور پر بچے کی عمر 16-17 سال ہو گئی اور 16-17 سال تک آپ نے نماز کا کہا ہی نہیں اس کو. اب آپ پہ کسی بیان کا اثر ہوا, آپ ایک دم جا کے ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ آج کے بعد 5 نمازیں نہیں پڑھی تو میں گھر سے نکال دوں گا. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ 16 سال تک آپ نے کچھ کہا ہی نہیں نماز کا اس کو, اور 16 سال کے بعد جو 70ویں سال کا پہلا دن شروع ہوا ہے, پہلے دن میں آپ 100% بنانا چاہتے ہیں اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تدریج سے, طریقے سے, حکمت سے ان کو لے کے چلیں. پھر دیکھیں کہ کون سا بچہ کس طریقے سے سمجھتا ہے. کوئی بچے پیار سے سمجھتے ہیں, کچھ بچے ڈانٹ سے سمجھتے ہیں, کچھ بچے مار سے سمجھتے ہیں, تھپڑ سے سمجھتے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات 2 ایکسٹریم ہیں. ایک ایکسٹریم ہے کہ نرمی نرمی, ایک ایکسٹریم ہے کہ سختی سختی. دونوں غلط ہیں.
بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچہ جو کہے بس، آپ نے بچے سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے. بھائی 4 5 6 سال کے بچے کو کیا پتا ہے اس نے کیا بننا ہے؟ اس کا اتنا دماغ چلتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتا ہے یا انجینئر زیادہ کماتا ہے، یا ڈاکٹر سوسائٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یا انجینئر فائدہ مند ہے، یا مفتی فائدہ مند ہے؟ کون فائدہ مند ہے؟ 6 سال کے بچے کی اتنی سینس ہوتی ہے؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہ ہاں میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بننا ہے. بھائی آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کی آپ جو خواہش ہے اس کو بالکل کچل دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ 100% عمل نہ کریں. ہو سکتا ہے بچہ آپ کو کہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں پڑھنا، آپ کہیں نہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو کچھ چیزیں بچے کو پیار سے سمجھائی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال آپ سمجھاتے رہے، 3 سال اس کو سمجھاتے رہے بغیر مار کے کہ بھئی بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. 3 سال اس کو سمجھا دیا. 3 سال سمجھانے کا مطلب یہ کہ اس 3 سال میں اس کی عادت نماز کی پختہ ہو جانی چاہیے. 10 سال کا جب بچہ ہو وہ پکا نمازی ہو. لیکن اگر آپ نے 3 سال سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہا، حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر اس کو مار کے سمجھاؤ. مارنے کا یہ مطلب نہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ گدھے کی طرح بچے کو مارنا شروع کر دیں، تشدد شروع کر دیں، ظلم شروع کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن اب ایسا ہو کہ جب والد بیٹے سے بات کر رہا ہو تو یہ لگے کہ یہ باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. بھائی باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اگر باپ بیٹے سے ایسے بات کرے جیسے یہ باپ اس کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا بیٹا نہیں ہے یہ باپ ہے، تو یہ تو بالکل کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کا مقصد ہی الٹ دیا. والد کو پتہ چلنا چاہیے کہ والد ہے، بیٹے کا پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹا ہے. تو آپ بیٹے سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، نرمی سے سمجھائیں بھی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو سختی سے سمجھانی پڑیں گی. اب مثال کے طور پر بچہ کہتا ہے صبح میں نے اسکول نہیں جانا، اور آپ نے ایک دن پیار سے سمجھایا، دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، 1 ہفتہ سمجھایا، 2 ہفتے سمجھایا، 3 ہفتے سمجھایا، 1 مہینے سمجھاتے رہے نہیں جا رہا. آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو کہ بس بچے کو یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اسکول نہ جانے میں فائدہ زیادہ ہے لہٰذا چھوڑ دو اس کو. اور آپ کو کوئی کہے کہ اس کو تھپڑ مار کے بٹھاؤ گاڑی میں، بیٹھو وین میں جاؤ اسکول، کیوں نہیں جا رہے تم؟ تو آپ کہیں کہ نہیں بچوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں کی نفسیات ہرٹ ہوتی ہیں اور فلانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے. آپ نرمی بھی کریں سختی بھی کریں، اس کو نرمی سے بھی سمجھائیں سختی سے بھی سمجھائیں. آپ یہ فیصلہ کریں، اس لیے کہ آپ کا جتنا تجربہ ہے، آپ کا جتنا مشاہدہ ہے، آپ چیزوں کو جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں 6-7 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. ہاں ایک ایج ایسی آتی ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا اور اس حد تک میں نے اس کو پڑھا دیا، اب اس نے اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں جاؤں، اس ڈائریکشن میں جاؤں. پھر یقیناً وہ عاقل بالغ ہے، ضرور آپ اس سے مشورہ بھی لیں، اس کے مشوروں کو اہمیت بھی دیں، اس سے وجہ بھی پوچھیں کہ آپ اس چیز پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. سمجھیں سمجھائیں اس کو. حضور کو حکم دیا گیا کہ صحابہ سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر. جب حضور صحابہ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو والد بیٹے سے کیوں نہیں کر سکتا، والدہ بیٹی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتی. اور اسی کے اندر آخری چیز کہ اپنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں والدین کو اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے. جو اولاد اس عمر کے اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال عمر ہو جاتی ہے اور سارے خرچے والدین اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب ایک لڑکا 25 سال کا ہو گیا، ایک بچی 25، چلو لڑکی کے عورت کا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ساری ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے مرد پہ، یا والد پہ یا شوہر پہ یا بھائی پہ، اللہ نے مردوں پہ ڈالی. ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا 20 سال کا ہو گیا 25 سال کا ہو گیا اور وہ جناب ایک ڈھیلا کما نہیں سکتا.
کمائی تو دور کی بات، آپ اس کو کیلے لینے کے لیے بھیج دیں، آپ سبزی لینے کے لیے بھیج دیں تو کوئی الٹی سیدھی چیز اٹھا کے لے آئے گا آپ کے لیے. آپ پوچھیں بھائی 20 سال تمہاری عمر ہے، تمہیں سبزی خریدنا نہیں آتی، وہ آگے سے کہے گا نہیں میں نہیں خرید سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں حضور بکریاں چراتے تھے، پتا ہے نا آپ کو. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو یتیم پیدا کیا تھا نا، کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں پیدا کر دیا تھا کہ بس یتیم پیدا ہو گئے ہو، اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا یتیم. پھر 6 سال میں حضرت حضور کی والدہ کا انتقال جو ہوا ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. یہ سب کچھ مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ایسی مشکلات سے گزارا جائے. دنیا کی کوئی مشکل جو آپ سوچ سکتے ہیں نا، حضور علیہ السلام اس سے گزرے، کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ تو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، ان کو ہمارے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام ان سارے مراحل سے گزرے. اور آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں جب حضور کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ سے شادی کا سبب کیا بنا تھا؟ سبب یہ بنا تھا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو بزنس کر کے دیا تھا اور دوسرے تاجروں سے ڈبل پروفٹ کما کے دیا تھا. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. تو 25 سال کی عمر میں جب حضور بزنس کر رہے تھے تو اس مارکیٹ میں 60 سال کے تاجر موجود تھے یا نہیں؟ 50 سال کے بزنس مین موجود تھے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ پہلے جہاں انویسٹمنٹ کرتی تھی وہاں سے ان کو جتنا پروفٹ ملتا تھا، حضور کے پاس جب انویسٹمنٹ کی آپ نے ڈبل پروفٹ دیا. اس کا مطلب آپ 25 سال کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین تھے. اور ہمارا بچہ 25 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ 25 سال کی عمر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین ذمہ داری نہیں ڈالتے، کوئی رسپانسبلٹی ان پر نہیں ہوتی. تو گھر کے بہت سارے کام کاج جیسے جو آپ بچوں سے کروائیں، کبھی بچوں کو کہیں جھاڑو لگائیں، برتن دھوئیں، کبھی کھانا کوئی چھوٹی موٹی چیز پکانی ہے، چائے پکانی ہے وہ پکا دیں. جا کے بھائی کوئی سبزی خریدنی ہے، ایک دفعہ غلط خریدے گا، 2 دفعہ خریدے گا، تیسری دفعہ میں صحیح کر دے گا. اپنی ذمہ داری میں، اپنی نگرانی میں اس سے کام کروائیں، اس سے بوجھ ڈالیں. عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے بعد اس کو کہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی فیس خود ادا کریں. آپ 18 سال کے ہو گئے، خود اپنی فیس ادا کریں. آپ ذمہ دار ہیں خود. ابھی آپ کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے اور شرن نہیں ہے. بالغ اولاد کا نفقہ والد پہ لازم نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس پہ لازم ہے خود کمائے خود کھائے. یہ تو والدین کا احسان ہوتا ہے نا. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو یہ باور ہی نہیں کراتے کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد تمہارا خرچہ مجھ پہ لازم نہیں تھا لیکن میں دے رہا ہوں تمہیں خرچہ، تو وہ 30 سال تک بھی ابا کا خرچہ بھی لے رہا ہوتا ہے اور ابا پہ احسان بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو میرا تم پہ احسان ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ پڑھ کے مجھ پہ احسان نہیں کر رہے، میں تمہیں پڑھا کے تم پہ احسان کر رہا ہوں. اس کو بالغ ہونے کے بعد یہ باور کرانا شروع کریں کہ بھائی آپ کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اصل تو یہ تھا کہ تم بالغ ہو گئے، خود جاؤ، خود کماؤ، خود سبق پڑھو، خود اپنی فیس ادا کرو، سب کچھ خود کرو. یہ جو اب 15 سال کی عمر کے بعد میں تمہاری فیس بھر رہا ہوں، تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں، والدہ تمہیں کھانا پکا کے دے رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، یہ تم پہ احسان کر رہی ہے. تو 30 سال کی عمر تک جب پہنچے گا نا، وہ اتنا میچور ہو گیا ہوگا کہ وہ والد کا احسان بھی مانے گا، والدہ کا احسان بھی مانے گا. لیکن اگر 30-35 سال تک آپ نے اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیا تو 35 سال میں بھی وہ کہے گا کہ نہیں. آپ کو اینڈ میں جا کے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. آج کل کہتی ہے نا اولاد، آج کل کی اولاد والدین کو یہ کہتی ہے. یہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر، یہ سب کچھ فلاں فلاں. بچہ کہتا ہے میں تو اپنی محنت سے ڈاکٹر بنا ہوں. آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ آپ نے میرے لیے. والدہ کو کھڑے ہو کے بیٹی کہتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ جو ساری زندگی کپڑے دھوتی رہی، کھانا پکاتی رہی، تربیت کرتی رہی، جناب پیشاب دھوتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، وہ کیا تھا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان سب کو اگر سامنے رکھیں نا تو ہر چیز اپنی جگہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. کہیں پہ یہ چیز کردار ادا کر رہی ہوتی ہے بچے کی تربیت میں کہ آپ اس پہ ذمہ داری ڈالیں. کہیں پہ یہ چیز بچے کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس سے نرمی سے بات کریں. کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس سے سختی سے بات کریں. کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھپڑ ماریں.
کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کا بیلنس لے کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ایک وائڈ رینج ان کے دماغ میں ہونی چاہیے, ایک بڑی واضح پکچر ان کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری بیوی کیا کر رہی ہے, میرا بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ. اور مانیٹرنگ بھی اس طریقے سے کہ مانیٹرنگ بھی ہو, تربیت بھی ہو, اور بچہ اس سے اس طریقے سے زج نہ ہو کہ وہ آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جائے, پریشان ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے, قرآنی آیات کو, قرآنی نصوص کو, بچوں کی نفسیات کو, جدید ٹیکنالوجی کو, یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کیا جائے, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ جب بچہ بڑا ہوگا تو معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہوگا. وہ کسی بھی شعبے میں جائے, وہ ایون کہ نہیں بھی پڑھ سکا نا, وہ بالکل جاہل کورا رہا, کچھ نہیں پڑھ سکا, وہ پھر بھی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ آخری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, کہ جو لوگ تم میں جاہلیت میں بہتر تھے, یعنی اسلام لانے سے پہلے جو لوگ بہتر تھے, آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں تو اسلام میں بھی وہ سب سے بہتر ہیں. ایک شرط ہے اذا فقہوا, اگر ان کو دین کی سمجھ آ جائے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے. تو حضرت عمر اسلام لانے کے بعد بہادر بنے تھے یا پہلے سے بہادر تھے؟ وہ بہادر پہلے سے تھے, اسلام لانے کے بعد نہیں بنے بہادر. اسلام لانے کے بعد ان کی بہادری کی ڈائریکشن چینج ہو گئی. حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو غزوہ احد میں تو مسلمانوں کو شکست حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی. پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پہ, 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو شکست حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ جب کافر تھے اس وقت بھی جنگوں میں سپہ سالار ہوتے تھے, جب مسلمان ہوئے تب بھی جنگوں میں سپہ سالار تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تربیت ہوتی ہے والدین کی, گھر کی, ایک بہت بڑی غلطی جو والدین سے ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہم نے بچے کی فیس دے دی, مدرسے بھیج دیا, اسکول بھیج دیا, ٹیوشن لگوا دی, یونیورسٹی بھیج دیا, بس یہ ذمہ داری آپ کی ختم نہیں ہوتی. جو گھر کی تربیت ہے نا, اگر وہ اچھی نہیں ہے, وہ بندہ مفتی, عالم اور علامہ بننے کے بعد بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ بات یاد رکھیں. وہ علامہ بن جائے گا, مفتی بن جائے گا, مولانا بن جائے گا, اچھا انسان نہیں بنے گا وہ, اگر گھر کی تربیت اس کی صحیح نہیں ہے. اور اگر اس کی گھر کی تربیت صحیح ہے, وہ اجڑ گوار ہوگا, جاہل ہوگا, الف بے اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہوگا, لیکن وہ اچھا انسان ہوگا. تو ڈگریوں پر, کاغذوں پر نہیں جانا چاہیے کہ اس کے پاس ڈگریوں کا اتنا دھتا ہے, اس کے پاس 10 ڈگریاں ہیں, اس کے پاس 20 ڈگریاں ہیں. یہ بھی اہم ہے اپنی جگہ, لیکن اس سے زیادہ اہم تربیت ہے. تو اس لیے اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ بچے کی تربیت بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ معاشرے کو اچھا فرد ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ علم سے عقل آتی یا نہیں آتی, تو یہ ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم آئے گا تو وہ مکمل عقل مند ہو جائے گا. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ عقل بادام کھانے سے نہیں, ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. تو آدمی ٹھوکریں کھا کے جتنا سیکھتا ہے نا, وہ علم سے نہیں سیکھتا. اور بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک چھٹانگ علم کے لیے 1 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے, کہ علم کو کہاں استعمال کرنا ہے. تو کسی خاص ایسپیکٹ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے وہ کوئی عقل مندی, کوئی شعور اس میں آ جائے گا, لیکن ہر ایسپیکٹ سے کہ وہ ہر طرح سے علم کے بعد ایسا عقل مند بن کے نکلے, کوئی ظاہر ہے کہ وہ جب تک ٹھوکریں نہیں کھائے گا نہیں بنے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اولاد کے اوپر ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اسرائیل اور غزہ کا جو کانفلکٹ ہے, اس میں ہمارے ہی مسلمان بچوں میں اور ہمارے لوگوں میں 2 طرح کے وہ ہیں کہ جی ہم غلط ہیں, یہ صحیح ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس کو میں جنرلائز اگر کر کے کہوں تو عام زندگی کے اندر ہمارے بچے جو آؤٹر ایریا سے, یعنی گھر کی 4 دیواری سے باہر جو انفلوئنس لے رہے ہیں, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, اسکول کے اندر تربیت کا نام ہے کوئی چیز, کیونکہ اسکولنگ سسٹم بھی ویسٹرن ہے اور 3-4
لیولس کا ہے. باہر جو دوستوں سے ملتے ہیں وہ بھی انفلوئنسڈ ہیں آلریڈی ود دس سوشل میڈیا کیز. تو اتنی زیادہ خطرناک حملوں کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے چھوٹے سے وقت کے اندر؟ وہ کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو ٹیکنالوجی کو کاٹتی ہے. اس کے لیے بہت ساری ایسی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، پیرنٹل اپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں نا پیرنٹل اپلیکیشن، وہ آپ پیڈ ورژن بھی خرید سکتے ہیں، فری ورژن بھی خرید سکتے ہیں. آپ کا بچہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے نا، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ 15 منٹ سے زیادہ یوٹیوب استعمال نہیں کر سکتا. وہ 15 منٹ جیسے ہی پورے ہوں گے یوٹیوب بند ہو جائے گا، پھر نہیں کھلے گا، 24 گھنٹے تک کھلے گا ہی نہیں. فیس بک نہیں کھلے گا اس کو. تو یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں. یہ بھی ٹیکنالوجی ہے نا کہ پیرنٹل اپلیکیشنز کو آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں. اور صرف یہ نہیں، عموماً والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا بچہ اتنا سمجھدار ہے، وہ پاسورڈ بھی لگا دیتا ہے، وہ گیم بھی کھیلتا ہے، اور وہ موبائل کے اندر اس کی سیٹنگ بھی پتہ ہے، اور جو کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا وہ میرا بچہ کر کے دیتا ہے. وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. یہ تو آپ اپنے بچے کے سامنے اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، اگر آپ سے وہ زیادہ سمجھتا ہے موبائل کو، تو آپ پکڑیں گے کیسے اس کو؟ بھائی آپ اگر مثال کے طور پر کہتے ہیں میں اس کی ہسٹری چیک کروں گا، اور اس کو پتا ہے کہ ہسٹری ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ ہسٹری ڈیلیٹ کر دے، تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ ایک ایسپیکٹ ہے، دیکھیں یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. اس کا تعلق پھر تربیت کے ساتھ ہے. اس کا تعلق تربیت کے ساتھ اس سینس میں ہے کہ یہ چیزیں آپ بچے کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ دھو دھاری جو بھی تربیت کا طریقہ وقتاً فوقتاً، کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے، کبھی بائک پہ لے جاتے ہوئے، کبھی کھیلتے ہوئے، یہ چیزیں اس کو سمجھائیں بھی، اور ساتھ ساتھ اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. تو یہ دونوں چیزیں کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی گیدرنگ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. اچھی گیدرنگ نہیں ہے تو گیدرنگ تبدیل کریں. ظاہر ہے وہ تو شریعت کا واضح حکم ہے اچھی صحبت اختیار کرنا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو گیدرنگ اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں بیٹا آپ اس بچے کے ساتھ نہیں کھیلا کریں، اس بچے کے ساتھ کھیلا کریں، آپ اس کے ساتھ نہیں گھومیں، اس کے ساتھ گھومیں. وہ ظاہر ہے یعنی ملٹیپل ڈائمینشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، تربیت کے اسپیکٹ سے بھی، گیدرنگ بھی، ٹیکنالوجی بھی، ساری چیزیں دیکھیں گے تو وہ. اور اس میں بھی سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ حکمت، تدریج کا مطلب گریجولی، بالکل آہستہ. یعنی ایک دن میں بچے کو پکا ایک دم کوئی بزرگ بنانے کی کوشش نہ کریں. اس کو آپ ٹائم دیں، ہو سکتا ہے 10 سال لگیں، ہو سکتا ہے 8 سال لگیں، ہو سکتا ہے 6 سال لگیں. بس آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ میری ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ وقتاً فوقتاً کسی ماہر تعلیم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں اس ڈائریکشن میں لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے. حضرت صاحب والد بہت سخت تھے گھر کے معاملے میں، ماں اور اولاد کے معاملے میں، تو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو کوئی بیانات سنوائیں، اور کیا کر سکتے ہیں. ان کو کوئی یوٹیوب پہ کوئی ایسے مولانا صاحب، کسی مفتی صاحب کے بیانات گھر میں لگا کے سنایا کریں. یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے دوست ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کلوز ہیں، وہ چیزیں ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ ان کو بتا دیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا نہیں بتانا، کہ ہم نے بتایا آپ کو. اور ان کو کہیں کہ بھئی کبھی ایسے بیٹھے میں ہو، چائے پی رہے ہوں، ویسے اس موضوع کو چھیڑ کے، تو جو کلوز دوست ہوتا ہے وہ بات سمجھا سکتا ہے. تو اس طریقے سے انڈائریکٹ وے میں، ظاہر ڈائریکٹ آپ سمجھائیں گے تو وہ نہیں ہوتا. اور کسی حد تک پھر جب بعض لوگوں کا مزاج اتنا چڑچڑا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، تو 100% تو کسی کو ٹھیک کرنا ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی عادت ہی تبدیل کروا دیں. اللہ ماشاء اللہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان چیزوں سے یہ ہوگا کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. بچہ نماز جلدی پڑھتا ہے، 12 سال عمر ہے، ماشاء اللہ 18 پارے بھی حفظ کر لیے، اس کو ساتھ پڑھائیں، تب بھی بچہ سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہو جائے گا. 12 سال کی عمر میں جلدی بھی پڑھ رہا ہے، پڑھنے دیں اس کو، ٹھیک ہو جائے گا وقت سے. مسلم حقیقت ہے کہ آج کل کا ماحول گزشتہ 15 سالوں سے کافی مختلف ہے، مگر اصلاحی اقدار ہوئی ہیں. دین آج بھی ایسے ہی پھیلے گا جیسے 1400 سال پھیلا. میڈیا کا دور ہے، مگر جو علمی مجلس میں بیٹھ کر حاصل کیا جائے گا اور اسلامی اسکالر کا بیان یوٹیوب پر بیٹھ کر سننے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو وہاں سکینہ نازل ہو رہی ہے، نہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ برکات تو حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ خیال کہ میڈیا سے بچے کو اسکول کی تعلیم دی جائے، خود ہر چیز سیکھے جو بات نانی دادی استاد پہ حاصل، یہ بات ٹھیک ہے. کہ کسی نے لکھا تھا نا کہ کچھ چیزیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، ہر چیز گوگل نہیں سکھاتا. تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو فزیکل مجلس کی جو ایک برکت ہوتی ہے،
وہ تو اس کو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اس کی بہت ساری برکات حدیث میں، جیسے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کو ڈھانپتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ میڈیا جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ منیمم، یعنی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ میڈیا کے ذریعے سنوا دیں اس کو. یا اگر وہ میڈیا کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کو صحیح استعمال پہ لیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی ان کو میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں کہ بس بیٹا دین سیکھنا ہے تو میڈیا سے سیکھنا ہے، سب کچھ یہیں سے. آپ اس کو جمعے کے بیان میں بھی شریک کریں، علماء کے پاس بھی لے کے جائیں، نیک مجلسوں میں بھی لے کے جائیں. اس کا جو اثر ہے وہ یوٹیوب سے کبھی بھی نہیں ہوگا. یوٹیوب، فیس بک، وہ والا اثر کبھی نہیں بچے پہ چھوڑ سکتا جو ایک نیک اللہ والے کی، کسی عالم دین کی، مسجد کا ماحول، جو امپیکٹ بچے پہ اس سے ہوگا وہ کبھی یوٹیوب سے نہیں ہوگا. تو اس کی بہرحال اہمیت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میڈیا کی اہمیت سے انکار کرتے. میڈیا کی اہمیت مسلم ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت میڈیا ہی کر رہا ہے آج کل. آپ میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے، وہ تو کر رہے ہیں. تو آپ نہیں کر رہے، میڈیا تو ان کی تربیت کر رہا ہے.